السلام علیکم دوستوں، نئے ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا سب سے الگ ملک مانا جاتا ہے۔ ان کے جو رولز ہیں وہ سب سے الگ اور ڈیفرنٹ ہیں، وہ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ ملک صرف ان کے حکمرانوں کے لیے آزاد ہے، نہ کہ عوام کے لیے۔ تو آئیے اس کی حقیقت کیا ہے جانتے ہیں۔ تو بیسیکلی نارتھ کوریا میں ریڈ لپسٹک کو بھی بین کیا گیا ہے، اور بال ڈائی کروانے کی بھی اجازت نہیں ہے نارتھ کوریا میں۔ اور ادھر بلو جینز کو بھی بین کیا گیا ہے نارتھ کوریا میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کے لیے تنگ کپڑے اور برانڈڈ سوٹس وغیرہ پہننا بھی الاؤ نہیں ہے نارتھ کوریا میں۔ اور ہیٹ پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اور سرکار کے سلیکٹ شدہ بالوں کے بغیر اگر کوئی بال کٹوائے گا تو اس پر بھی بین ہے۔ اور اسکول سے چھٹی کرنے والوں کو بھی سخت سزا ہوتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جو نارتھ کوریا کے لیڈر ہیں ان کی فیملی ٹری سے ہی ابھی کا جو ہے وزیر اعظم بنایا گیا ہے، کم جونگ جس کا نام ہے۔ اور ان کا یہ بھی رول ہے کہ دادا کی ہوئی غلطی یا جرم، اس کی جو سزا ہے وہ اس کے پوتے تک کو دی جاتی ہے، یعنی 3 جنریشن تک کو سزا دی جاتی ہے۔ اور جو پہلے میں نے آپ کو فیشن کے بارے میں بتایا تھا، اسے کنٹرول کرتی ہے فیشن پولیس۔ اور یہ اپنا بیس بدل کر بازاروں اور سڑکوں پر پھرتے ہیں، اور جو بھی ان کے رولز کو فالو نہیں کرتا ان کو یا تو جرمانہ کرتے ہیں یا پھر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اور ان کے نیوز چینل پر کوئی بھی انٹرنیشنل نیوز نہیں آتی، اور بس صرف اور صرف جو ہے کم جونگ کی تعریفیں اور انہی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور انہی کو اپنا دیوتا یا خدا سمجھتے ہیں۔ یہ اسکولز میں پڑھائی بھی فری ہے، اور سارا کچھ جو ہے وہ کم جونگ کی لیڈرشپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور ان کے خاندان کی داستان کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے، اور انہی کو خدا مانا جاتا ہے نارتھ کوریا میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک رول ہے کہ کم جونگ کے دادا اور یا پھر ان کے ابو کی تصویر کسی گھر یا کسی کالج یا کسی بھی سرکاری مقام پر نہیں ہوگی تو ان کو بھاری جرمانہ یا پھر جیل بھی کاٹنا پڑ سکتی ہے۔ کبھی کبھی تو موت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک دفعہ نارتھ کوریا میں ایک گھر کو آگ لگ گئی، اور عورت نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ان کی تصویر کو وہیں چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کو کوئی ادویات فراہم نہیں کی گئی، اور ان کا بچہ جو ہے وہ مر گیا۔ اور اس کنٹری کے رول جو ہیں وہ لوگوں کے لیے اب ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، کیونکہ یہاں موویز بھی الاؤ نہیں ہیں اور کچھ بھی الاؤ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ایک شنگ ڈونگ ہیوک، تو اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا BBC کو کہ میں لیبر کیمپ میں تھا، تو ہم سے تقریباً 17 گھنٹے کام کروایا جاتا اور کھانے میں صرف تھوڑی سی مقدار میں چیز دی جاتی، اور ہمیں اتنی بھوک ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ گھاس کھانا شروع ہو جاتے، اور مینڈک کو بھی کھانا شروع کر دیا تھا لوگوں نے۔ اور لیبر کیمپ میں انہیں رکھا جاتا ہے جو نارتھ کوریا کے رولز کو فالو نہیں کرتے، اور ان کی 3 جنریشن، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، دادا کی سزا جو ہے وہ پوتے تک بھگتی جاتی، اسی طرح 3 جنریشنز رہتی ہیں۔ ایسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مینڈک اور کچھوے کھائے گئے تھے، اور جب نارتھ کوریا نے ایٹم بم بنایا تھا 2005 میں جب ٹیسٹ کیا تھا، اس سے پہلے امریکہ نے بہت سی پابندیاں لگا دی تھی نارتھ کوریا پر، لیکن نارتھ کوریا اپنے جو نیوکلیر فردو ہے اس سے دستبردار نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے تب بھی جو ہے بہت سے لوگوں کی جان گئی تھی، اور انہوں نے کچھوے کھائے تھے، جس کی وجہ سے ملک میں کچھووں کی تعداد ختم ہو گئی تھی، لوگ گھاس کھاتے تھے اسی بھوک کی وجہ سے، اور امریکہ کی لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکہ نارتھ کوریا پر حملہ کیوں نہیں کر پایا۔ اور جو لیبر کیمپ میں رہتے تھے ان سے جو کام کروایا جاتا تھا اسی سے ہی ان کی اکانومی چلتی ہے، اور وہ تمام جو اکانومی ہے، جو بھی پیسہ ہے، وہ سارا ملٹری پر خرچ کرتے ہیں۔ اور نارتھ کوریا کا ایک یہ بھی رول ہے کہ اس کا کوئی بھی رہنے والا ہے نارتھ کوریا کا، وہ بغیر گورنمنٹ کی اجازت سے کسی بھی دوسرے ملک نہیں جا سکتا، اگر وہ جاتا ہے تو وہ غدار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے نارتھ کوریا کے لوگوں کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ پہلی ہے کور کلاس، جو کہ بہت وفادار ہے کم فیملی سے، اور دوسری ہے ویورنگ، یعنی کہ جو ابھی صرف نارمل ہے، نہ ہی وہ وفادار ہے اور نہ ہی غدار ہے، اور تیسری جو کہ ان کے خلاف ہے، اور ان کو جو ہے قانوناً غدار قرار دیا گیا، اور ان کو سزا دی جاتی ہے موت، یا پھر انہیں کیمپس میں لے جایا جاتا ہے اور کام کروایا جاتا ہے۔ اور جو فونز ہیں وہ سرکار کی طرف سے دیے جاتے ہیں، جو کہ صرف ایک لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں، صرف جو ہے وہ نارتھ کوریا کے بارے میں جان سکتے ہیں اور ادر کنٹریز کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ اگر کبھی کبھار کوئی اللیگل کام کرتا ہے نارتھ کوریا کی حکومت کے مطابق، تو فون پر جو ہے نا، جو بھی فون استعمال کرتا ہے، تو رینڈم ٹائم پر ایک اسکرین شاٹ لیا جاتا ہے جو کہ ان کی گورنمنٹ کو سینڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ اللیگل ہو تو پولیس اسے فوراً پکڑ لیتی ہے اور اس پر کارروائی کی جاتی ہے۔
نارتھ کوریا میں 1 گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتا. اگر وہ کرنا بھی چاہے تو اسے دوبارہ پرمیشن لینی پڑتی ہے گورنمنٹ سے. نارتھ کوریا میں دراصل فلمز دیکھنا الاؤ نہیں تھا، تو لوگ جو ہے وہ بلیکس میں فلمز کو سیل کرتے تھے، اور لوگ اپنے ٹی وی پہ پہلے تو چلاتے تھے جب اتنا ٹیکنیکل دور نہیں آیا تھا، اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی. تو کبھی کبھار تو اسپیشل جو ان کی سیکرٹ پولیس ہے وہ کبھی بھی رینڈم ٹائم پر بجلی کو بند کرواتی، اور جو سی ڈی تھی وہ اندر ہی رہ جاتی تھی. یہ پرانے وقت میں اس طرح ہوتا تھا، تو وہ پکڑ لیتے تھے اس وقت. لیکن اب جو ہے USB آ گئی ہیں، اب پکڑنا مشکل ہو چکا ہے. اور 18 جنوری 2024 کا کیس ہے، جب 2 لڑکوں کو جو ہے 12 سال کے لیے کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ وہ جو خود بھی دیکھتے تھے فلمز اور سیل بھی کرتے تھے. تو جو میں نے شروع میں آپ کو لیبرز کیمپ بتائے تھے، ان کے کچھ رولز بھی تھے. تو پہلے نمبر پر رول یہ آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھاگتے ہوئے پلان بناتے ہوئے سنتے ہیں، اور اگر وہ آپ اطلاع نہیں دیتے ہیں، تو پھر آپ کو گولی مار دی جائے گی. اور دوسرا، اگر آپ خود بھاگتے ہوئے پکڑ گئے تو پھر بھی آپ کو گولی مار دی جائے گی. سوچنے میں بڑا آسان ہے کہ ان کی لوگ جو ہے وہ متحرک ہو کے ان کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتی، کیونکہ یہ اپنے ساتھ جو دوست ہیں ان کو ان کے جاسوسی کرواتے ہیں، والدین سے بیٹوں کی جاسوسی اور بیٹوں سے والدین کی جاسوسی کرواتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے یہ آج تک ختم نہیں ہو پایا یہ سسٹم. آپ نے ساری ڈیٹیل سے باتیں سنی ہوں گی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ. ابھی کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.